ماشاءاللہ بہت بڑی منظور مجلس جیرے صاحبان بار تشریف فرمائی ہوئے امام بارگاہ دے اندر تشریف گئے نوزے بمبر حسین واجب الاحترام عزت ماب شنچہ فضائل و مصحب شنچہ خطابت قبلہ و کعبہ علامہ سید ابرار حسین نقوی شاہ صاحب آف کراچی انہوں فورن بعد بحر المصحب قاری القصیب بزرگت چشم و چراغ خان عزرباز خان بلوچ آف ساؤنٹیا انہوں فورن بعد شہباز پاکستان قاری القصیب بحر المصحب ملک الذاکرین جناب ملک عمران مختار کھوکھر آف سرگودا استاد الذاکرین شہباز پاکستان واجب الاحترام ملک الذاکرین جناب ملک غلام جعفر طیار آف بیرا قاری القصیب ذاکر مصفر شام ذاکر زوار حمدار حسین قریشی آف کبیر والا عیدی عظیم و شان مجلس آخری مدا خان بحر المصحب ذاکر مصفر شام پورے پاکستان دے نامور مصحب خان ذاکر غلام عباس بلوچ چاندہ آف بکھر انشاءاللہ مجلس پاک دے اختتام کرے سن عیدی عظیم و شان مجلس عزا پوری دنیا جی لائیو چل رہی ہے حسنین مجالس بکھر کماری کو ساؤنڈ دینا تعاون نال دعائے مولا کائنات انہاں کو کامیابی و کامرانی عطا فرماوے تمام مومنین دا ٹوریا مالک حقیقی اپنی بارگاہ قبول تا منظور فرماوے واجب الاحترام عزت ماب شنچہ فضائل و مصحب شنچہ خطابت قبلہ و کعبہ علامہ ابرار حسین نقوی شاہ صاحب آف کراچی بار محمد و آل محمد بلانتار سلوات آجی بسم اللہ یا علی زندہ باد بے شکر اللہم صلی علی محمد وآلہ رحم اللہ من کرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق علی الحق وسیع الرسول وبعب علم الرسول عانی علی ابن ابی طالب اللہم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ایک دفعہ باواز بلند صلوات ہدیہ کریں صلی اللہ پروردگار عالم بانیان مجالس کی اس عبادت کو اس مجلس کو اس فرش عزا کے بچھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں جو دام درہم قدم سخن اس مجلس میں شرکت کر رہا ہے پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے سیدہ کے حضور دعا کرتے ہوئے ایک دفعہ باواز بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد وقت میرے پاس بہت کم رہ چکا ہے اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ کراچی سے سفر کر کر آیا ہوں اس کے بعد 2 مقامات پر اور پہنچنا ہے اور اگر یہاں تاخیر ہوئی تو پھر وہاں مشکل ہوگی اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات ہدیہ کریں صلی اللہ محمد توجہات ہیں آپ سب کی ابتدا کروں میرے ساتھ دینا ہے کچھ وقت آپ کے درمیان ہوں بس پروردگار عالم کا یہ اصول ہے یہ طریقہ کار ہے
کہ اس نے اپنی ساری عظمتیں، اپنی ساری عزتیں جس گھر کے حوالے کی ہیں، توجہ ہے، جس گھر کو اللہ نے اپنی عظمتیں دی ہیں، جس گھر کو اللہ نے کمالات دیے ہیں، وہ معجزات دیے ہیں، وہ کوئی اور گھر نہیں ہے، وہ سیدہ کا گھر ہے۔ اب تصور کیجئے گا، ذرا 2 منٹ تمہیدی گفتگو سے گزروں گا، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا۔ تصور کریں 30 سال کے عرصے میں، 30 سال کی عمر میں، 30 سال تک آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس کے چلنے سے آپ واقف تھے، جس کے بیٹھنے سے آپ واقف تھے، جس کے اٹھنے سے آپ واقف تھے، جو چلتا تھا تو آپ کو معلوم تھا کہ فلاں شخص چل رہا ہے، جس کے ننیال سے آپ واقف تھے، جس کے ددیال سے آپ واقف تھے، مکمل طور پر ایک شخص کو آپ جانتے تھے۔ 30 سالہ عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص آ کر یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ 30 سال کے عرصے کے بعد وہ آ کر یہ کہے میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو کیا مان لیا جائے گا؟ بھائی جسے آپ جانتے ہیں، جسے دیکھا ہے، جسے مکمل طور پہ جانتے ہیں، جس کی رگ رگ سے واقف ہیں، وہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، تو کیا مان لیا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے؟ کیا مان لیا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا اگر اللہ نے بھیجا ہے تو معجزہ کر کے دکھاؤ۔ توجہ دیجیے گا یا علی، توجہ فرمائیے گا، اگر اللہ نے بھیجا ہے تم معجزہ کر کے دکھاؤ۔ وقت میرے پاس کم ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی جانب سے ہو تو معجزہ کر کے دکھاؤ۔ معجزہ کر سکتے ہو؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ معجزہ کیا شے ہے؟ معجزہ وہ چیز، وہ کام جو غیر عادی ہو، جو کام کوئی اور انجام نہ دے سکتا ہو اور اس کام کو کر دیا جائے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ تعریف پہنچی معجزے کی؟ معجزہ یعنی جو غیر عادی کام ہو، وہ کام انجام دے دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ توجہ فرمائیے گا، معجزہ یہ نہیں ہے کہ آسمان پر سورج نکل آئے، معجزہ نہیں ہے یہ کہ آسمان پہ سورج نکل آئے، معجزہ یہ ہے کہ علی اس سورج کو پلٹا دے۔ یا علی، توجہ فرمائی آپ نے، معجزہ یہ نہیں ہے کہ ستارہ آسمان پر چمکے، معجزہ نہیں ہے یہ کہ ستارہ آسمان پر آ جائے، معجزہ یہ ہے کہ ستارے کو علی اپنے گھر پر بلا لے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا ہے معجزہ؟ کہ علی گھر پر بلا لیں۔ اب ہمیں رزق کہاں سے ملتا ہے؟ روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ ہے نا، آمادہ ہے سب، توجہ ہے سب کی، اللہ رازق ہے نا، اہل بیت کے صدقے میں رزق مل رہا ہے نا۔ جب اللہ رزق دے رہا ہے، رازق ہے، تو اللہ تو ہر ایک کو کھانا دیتا ہے، اللہ تو ہر ایک کو غذا دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں، معجزہ ذہنوں میں رکھے، معجزہ کیا ہے؟ بہت سارے افراد ایسے ہیں اس زمین پر جنہیں آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا۔ آسمان سے کھانا آ جائے یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ یہ ہے سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں وہاں چلی جائیں۔ ایک دفعہ مل کر بابا سے بلند صلوات ہدیہ کریں یا اللہ۔ معجزہ کیا ہے؟ اب معجزہ 2 قسم کا ہے، اگر آپ لوگ آمادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، حضرت ابراہیم کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ تھوڑی اپنی گردن ہلاتے رہیں گے تو معجزہ دیا نا ہر نبی کو۔ کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا؟ معجزہ حضرت موسیٰ کا یہ ہے کہ ان کا عصا ان کا معجزہ، پانی پہ مارتے ہیں
فرات پہ مارتے ہیں، فاصلہ ہو جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے، اژدہاؤں کو کھا جاتا ہے، یہ معجزہ۔ حضرت ابراہیم کا کیا معجزہ ہے؟ آگ کو گلزار کرتے ہیں، آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ عیسیٰ کا کیا معجزہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کا کیا معجزہ ہے؟ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جب یہ سارے نبی چلے گئے تو ان کا معجزہ باقی ہے؟ بھائی آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے موسیٰ کے عصا سے معجزہ صادر ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ بولیں گے میرے ساتھ، کوئی ایسا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ کسی نے وہ شخص دیکھا جسے عیسیٰ نے زندہ کیا ہو؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جسے عیسیٰ نے زندہ کیا ہو جو یہاں پر آج تک موجود ہو۔ وہ جگہ بھی آج تک ٹھنڈی نہیں ہے جسے ابراہیم نے ٹھنڈا کیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ جہاں نبوت ختم ہوئی، جہاں اس دنیا سے رخصت ہوئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اس کی مدت تک، لیکن ہمارے نبی کو آخر وقت تک معجزہ دیا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، ہمارے نبی کو 2 معجزے دیے، اور 2 معجزے ہیں۔ ایک معجزہ ہے قرآن، دوسرے معجزے ہیں اہل بیت۔ اہل بیت اللہ کی جانب سے معجزہ۔ اب قرآن کون سا معجزہ؟ بہت جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کروں گا۔ آپ کے ذہنوں میں آ گیا، قرآن بھی معجزہ، اہل بیت بھی معجزہ۔ قرآن کون سا معجزہ؟ قرآن اللہ کی جانب سے فصاحت کا معجزہ ہے، علم کا معجزہ ہے، اور اہل بیت اللہ کی جانب سے کردار کا معجزہ ہے۔ اب اگر ان دونوں معجزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ یا علی جیسا کردار لے کر آؤ۔ نہ علی جیسا کردار آ سکتا ہے، نہ قرآن جیسی کتاب آ سکتی ہے۔ کیوں؟ علی وہ کہ جس کے لیے روایتوں میں آیا، احادیث میں آیا، ہر ایک حسین تھا نا۔ تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، اللہ نے سب سے خوبصورت کس کو خلق کیا؟ اللہ نے سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے جس کا چہرہ بہتر ہو، کسے خلق کیا؟ حضرت یوسف۔ ایسا ہی ہے، حضرت یوسف کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ حتیٰ قرآن نے کیا کہا ہے، وہ آپ جا کے قرآن کا مطالعہ کیجئے گا کہ اللہ نے سب سے حسین یوسف کو بنایا۔ اللہ یوسف کو سب سے حسین بنا رہا ہے۔ اللہ یوسف کو چہرے کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین بنا رہا ہے، لیکن کیا یوسف کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ سب سے حسین بنا دیا، لیکن یوسف کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ لیکن علی کی طرف فرمایا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ علی وہ کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھا جائے گا تو عبادت ہوگی۔ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب یہ ارادہ ہوا کہ امامت کو پہچانے، امامت کو جانے، امامت کیا شے ہے، امامت کیا ہوتی ہے، تو کہا گیا امامت یعنی دین اور دنیا میں جو تمہارا رہنما ہو، جو تمہارا آقا ہو، جو تمہارا مولا ہو، اسے امام کہا جاتا ہے۔ اتنی دور سے سفر کر کر آیا ہوں، کچھ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ امامت کی تعریف اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ جو بعد از نبی کے چلے جانے کے بعد دین اور دنیا میں تمہارا رہنما ہو، آمادہ ہیں، تمہارا آقا ہو، تمہارا مولا ہو، اسے امام کہا جائے گا۔ اس تعریف کے اندر جو امامت کی تعریف ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو دین میں تمہارا رہنما ہو، جو دنیا میں تمہارا رہنما ہو، نہیں، جو دین میں بھی رہنما ہے، جو دنیا میں بھی رہنما ہے۔ اب دنیا تو قبر کے اس طرف ہے،
دین قبر کے اس طرف بھی ہے اور قبر کے اس طرف بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کیا اس تعریف سے سمجھ آ رہا ہے کسی ایسے کو امام ماننا ہے, کسی ایسے کو اپنا ولی ماننا ہے, کسی ایسے کو رہنما ماننا ہے جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو, جس کی قبر کے اس طرف بھی چلتی ہو, جسے, توجہ فرمائیے گا, جسے نبی زمین پر چھوڑ کر جائیں تو زمین پہ نبی کے ساتھ ہو, جب آسمان پہ پہنچے تو اسی کی آواز آئے, جب آسمان پہ پہنچے تو اسی کی آواز آئے. جب نبی معراج کے لیے پہنچے ہیں تو اللہ کی جانب سے آواز آئی. آواز کا آنا ہے, نبی فرمانے لگے اے پروردگار یہ جو آواز آ رہی ہے, یہ جو صدا آ رہی ہے, میں اس آواز سے مانوس ہوں. یہ آواز میں نے سنی ہے, یہ آواز میں پہلے سن چکا ہوں. پھر نبی, توجہ رکھیے گا, نبی خود غور فرما کر فرمانے لگے یہ آواز تو مجھے میرے بھائی علی کی آواز لگتی ہے, یہ آواز تو میرے اخی کی آواز ہے. پروردگار کا جواب آیا ہاں یہ تمہارے بھائی علی کی آواز ہے. سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں, اگر اللہ چاہے تو نئی آواز بنائے, اللہ قادر مطلق ہے نا, اللہ سب چیزیں بنا رہا ہے نا, اگر اللہ چاہے تو نئی آواز خلق کرے. یہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ توجہ فرمائیں, کسی اور کے لہجے میں کلام کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ نئی آواز بنا لے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کے لہجے میں کلام ہوتا, حضرت عیسیٰ روح اللہ ان کے لہجے میں کلام ہوتا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے لہجے میں کلام ہوتا. پروردگار نے جواب دیا. روایت دیکھیے گا, 5 کتابیں حوالے کے لیے موجود ہیں. روایت عجیب طریقے کی روایت آئی ہے, اللہ کی طرف سے رسول اللہ سے تک پیغام آواز کے ذریعے سے پہنچا, جب میں نے تمہیں معراج پر بلایا تو میں نے چاہا کہ تم سے گفتگو ہو. اب جب گفتگو ہو اور گفتگو کا آغاز ہو تو کس کے لہجے میں ہو؟ میں نے سب سے پہلے, اللہ کہہ رہا ہے, میں نے سب سے پہلے اپنی جانب دیکھا, اپنی طرف دیکھا, اپنے دل میں دیکھا سمجھانے کے لیے. اللہ وگرنہ نہ جسم رکھتا ہے نہ روح رکھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی جانب دیکھا. جب اپنی جانب دیکھا تو میرے پاس سب سے زیادہ محبت اے میرے نبی تمہارے لیے تھی. توجہ فرمائیے گا, اے نبی سب سے زیادہ محبت تمہارے لیے تھی. اب تم سے تمہارے لہجے میں تو کلام نہیں ہو سکتا, اب تم سے تمہاری آواز میں تو کلام نہیں ہو سکتا. پھر میں نے تمہارے دل کو دیکھا, تمہارے دل کو دیکھا تو تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت. توجہ فرما لی آپ نے, نتیجہ آپ کے حوالے. یہ جو معراج ہے یا علی واہ واہ یا علی. توجہ فرمائی آپ نے, جب نبی پہنچے ہیں تو علی کے لہجے میں کلام ہو رہا ہے. یہ معراج کیا ہے؟ انہی کے جملے سے لیجئے گا, یہ معراج کیا ہے؟ یہ معراج کیا شے ہے؟ معراج نبی, توجہ میری جانب, نبی اور اللہ کے درمیان ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے. نبی اور اللہ کے درمیان ایک پرائیویٹ میٹنگ ہے, ورنہ پورا پیغام, پورا قرآن اسی زمین پہ نازل ہوا نا, تو وہاں جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہاں کیوں گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے وہاں اس لیے جا رہے ہیں کہ کوئی علیحدہ بات ہونی ہے,
وہ بات ہونی ہے جو سب کو بات نہیں پتہ چلے. ایک علیحدہ گفتگو ہے، علیحدہ نشست ہے، لیکن سوال اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، وہاں جا کر بھی اللہ علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے. علیحدہ گفتگو ہے نا، نبی کو علیحدہ بلایا ہے، پرائیویٹ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں جا کر بھی علی کے لہجے میں کلام ہو رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے، جب میرے اور میرے نبی کی علیحدہ گفتگو بغیر علی کے مکمل نہیں ہے تو تمہاری زندگی بغیر علی کے کیسے مکمل؟ یا علی. کون علی؟ کہ جسے اللہ نے ساری عظمتوں سے نوازا. ایک آخری روایت سنتے چلے جائیے گا اور مصائب کی جانب بڑھوں گا. سیدہ کا دن ہے، آمادہ ہیں؟ ایک سیدہ کی روایت آپ کے حوالے کروں. ایک دو لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، سب آمادہ ہیں؟ سیدہ جب آتی تھیں، معجزہ دیکھیے گا سیدہ کا. سیدہ جب آتی تھیں، رسول اللہ سیدہ کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. بارہا سنا آپ نے، ہمیشہ سنا نا کہ سیدہ کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے. روایت نے دو لفظ استعمال کیے، کاما دخلا. جب سیدہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے ایک ہی نشست میں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ کھڑی ہو کسی وجہ سے، رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ نہیں، جب سیدہ کھڑی ہوں گی. دخلا، جب سیدہ داخل ہوں گی. روایت دونوں طرح سے آئی ہے. سیدہ حجرے میں داخل ہوئیں، سرکار دو عالم نے اٹھ کر سیدہ کا استقبال کیا، سیدہ کو بٹھایا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کبھی کسی ذاکر سے، عالم سے، کتابوں میں، بزرگان سے کہیں یہ سنا آپ نے کہ علی تشریف لاتے ہوں اور رسول اللہ نبی مکرم علی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوں؟ بھائی سنا کسی نے؟ کیوں؟ اللہ نے سیدہ کے لیے اس تعظیم رسول کو مخصوص کر دیا کہ رسول سیدہ کے علاوہ کسی کا احترام نہیں کریں گے. اللہ نے سارا نظام، سورج کس کے لیے بنایا؟ رسول اللہ کے لیے. چاند کس کے لیے بنایا؟ رسول اللہ کے لیے. فلک کس کے لیے بنایا؟ زمین کس کے لیے بنائی؟ ساری دنیا کو کس لیے بنایا؟ رسول کے لیے. لیکن جب یہ رسول آنے والا ہے تو اس کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا. وجہ کیا ہے؟ علماء وجہ بیان کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے، اگر رسول کے باپ ہوتے تو رسول کو باپ کے احترام کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، باپ کے احترام کے لیے کھڑا ہونا پڑتا. کون ہے رسول؟ جو آسمانوں پہ جائے تو نبی سارے اٹھ کر استقبال کریں، اوصیہ استقبال کریں، ملائکہ اٹھ کر استقبال کریں. نبی وہ جس کا سارا عالم اٹھ کر استقبال کرے، اور فاطمہ وہ جس کا نبی استقبال کریں. توجہ فرما لی آپ نے؟ آپ کے ذہنوں میں آ گئی سیدہ کی عظمت. داخل ہوئے، سیدہ کا داخل ہونا ہے، رسول اللہ نے اٹھ کر استقبال کیا، بیٹھ گئے. کہیں آپ نے نہیں پڑھا، کہیں آپ نے نہیں سنا. اللہ نے امیر المومنین کو ہزاروں معجزات دیے. اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اپنا آنکھیں کہیں، اپنا وجود کہا، اپنا مظہر کہا. اس سب کے باوجود سیدہ کو جو احترام پروردگار نے دیا، وہ احترام سیدہ کا یہ ہے کہ اٹھ کر استقبال ہوگا. میرے ساتھ ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ علی کے لیے کہیں نہیں آیا. اب ایک حجرے میں سیدہ موجود ہیں، اسی حجرے میں رسول اللہ موجود ہیں کہ علی حجرے میں داخل ہوئے. علی کا حجرے میں داخل ہونا تھا، علی کا حجرے میں داخل ہونا تھا، کمرے میں داخل ہونا تھا کہ فاطمہ نے علی کا احترام کیا. کیونکہ شوہر ہے، شوہر کے احترام میں کھڑی ہو گئی. جب فاطمہ کھڑی ہوئی تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے. توجہ فرما لی آپ نے؟ اب ایک ہی حجرے کے اندر فاطمہ بھی موجود ہے. میری جانب توجہ فرمائیے گا. ایک ہی حجرے میں سیدہ بھی موجود ہے، رسول اللہ بھی موجود ہے.
علی بھی موجود ہیں۔ اللہ نے ساری عظمتیں کس کے حوالے کی؟ فاطمہ کے گھرانے کے حوالے کی۔ ساری عظمتیں فاطمہ کے حوالے ہیں۔ عصمت ان کے گھرانے میں، ولایت ان کے گھرانے میں، خلافت ان کے گھرانے میں۔ اب اسی حجرے میں ابو طالب داخل ہوئے۔ ابو طالب کا داخل ہونا ہے کہ علی باپ کے احترام میں کھڑے ہوئے، سیدہ شوہر کے احترام میں کھڑی ہوئی، رسول سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ تم ابو طالب کو کافر کہتے ہو، ابو طالب تو وہ ہے جس کے احترام میں نبوت کھڑی ہو جائے، عصمت کھڑی ہو جائے، امامت کھڑی ہو جائے۔ یا علی، کون سیدہ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہر ایک کو عظمت دی۔ اللہ نے سیدہ کی وجہ سے ہر ایک کو عظمت سے نوازا، ولایت سے نوازا، خلافت سے نوازا۔ اللہ نے سیدہ کے بچوں کو جوانان اہل جنت کا عنوان قرار دیا، لیکن عزاداروں وہی سیدہ اپنے بابا کے رخصت ہو جانے کے بعد اسی سیدہ کے دروازے پر آگ ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ سیدہ کون؟ ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا سیدہ فدق مانگنے گئی تھیں؟ سیدہ کھجوروں کے باغ مانگنے گئی تھیں؟ چاہے کتنا ہی بڑا فدق ہو، سیدہ فدق کی خاطر دربار میں نہیں گئیں، سیدہ علی کی ولایت کی خاطر گئیں، سیدہ علی کے حق کی خاطر گئیں۔ کون سیدہ جو مدافع ولایت ہے؟ کبھی تصور کیا ہے آپ نے، کبھی سوچا ہے کہ سیدہ کے گھر سے دربار کتنا دور تھا؟ دربار مدینے کے اندر موجود تھا نا، مدینہ کتنا بڑا تھا، مسجد میں دربار کھلتا تھا نا۔ کیا حکم آیا تھا پروردگار کا؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، ایک علی و بطول کا دروازہ کھلا رہے۔ سنیں گے عزاداروں، بہت کم فاصلہ تھا فاطمہ کے گھر سے دربار تک کا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے دیکھا جب سیدہ اپنے گھر سے چلیں تو سیدہ عین جوانی کے عالم میں تھیں، لیکن جب دربار سے پلٹ کر آ رہی تھیں تو فاطمہ ضعیفہ ہو چکی ہے۔ فاطمہ ضعیفہ ہو چکی۔ دو شخصیات ایسی ہیں جس کو جوانی میں یہ عالم آیا۔ ایک ہے غریب کربلا کا امام سجاد کہ 24 برس کے سن میں امام کی کمر جھک گئی ہے، اور ایک غریب فاطمہ ہے جب مدینے کی گلیوں میں جاتی ہیں۔ روایت سنیں گے ارباب مقاتل نے کیا لکھا۔ عزاداروں عجیب روایت ارباب مقاتل لکھتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سیدہ مدینے میں جب بیت الحزن کے لیے گریہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو کچھ خواتین دیکھ کر یہ کہہ رہی ہیں، ہم نے سیدہ کے ہاتھ میں عصا دیکھا، جب عصا کا دیکھنا تھا ہم حیران ہوئے، ہم پریشان ہوئے، یہ تو وہ ہے جس کا 18 برس کا سن ہے، اس کے ہاتھ میں عصا کیا کر رہا ہے؟ نہیں معلوم عزاداروں فاطمہ پہ وہ کون سی مصیبت آئی جس وجہ سے فاطمہ چل نہیں سکتی، فاطمہ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ سنیں گے عزاداروں، عجیب روایت ہے، کیا دیکھا جب علی گھر میں ہوتے ہیں تو سیدہ علی کے سامنے مستحب نماز ادا نہیں کرتی۔ کہا علی کے سامنے نماز کیوں نہیں ادا کرتی؟ جب یہ سوال رکھا گیا کہ یہ حقیقت تھی کہ سیدہ علی کے سامنے نماز نہیں پڑھتی تھیں؟ کہا ہاں یہ حقیقت تھی، جب سے سیدہ پر حادثہ ہوا اس کے بعد سے سیدہ سامنے نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب وجہ ہے عزاداروں، گریہ کرنے کے لیے کافی ہے، مجلس کی قبولیت کے لیے عجیب روایت بیان ہوئی ہے کہ وجہ یہ ہے جو چیز ہمارے لیے مستحب ہے وہ اہل بیت کے لیے واجب ہے، اہل بیت کا قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن سیدہ علی کے سامنے اس لیے مستحب نماز نہیں پڑھ رہی کہ نماز میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہوگا۔ سیدہ وہ ہے جس کی پسلیاں زخمی، سیدہ کیسے ہاتھ اٹھائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم، یہ سیدہ کے چاہنے والے تیرے حضور ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار
ہم سیدہ کے چاہنے والے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ